بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ناظرین، 3 4 دن کی غیر حاضری رہی اور اس کی وجہ کچھ دن کا مسئلہ تھا کہ بہرحال آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کچھ شیئر بھی کریں۔ تو آج کے موضوعات میں ایک سر فہرست خیر یہ خبر آپ کے علم میں آ گئی ہوگی کہ امریکہ نے اب باقاعدہ عمران خان کو جواب دے دیا ہے کہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد عمران کی پالیسی کیا ہوگی؟ اور دوسرا ایک دلچسپ سوال جس پر کسی نے بات نہیں کی اور وہ اس طرح سے نوٹس میں بھی نہیں آئی ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے اتنا زیادہ خوش کیوں ہے؟ یہ ایک بڑی مزیدار کہانی ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے، لیکن اس کے ایک اینگل ہے۔ اور پھر عمران خان سوشل میڈیا ٹیم سے دوری اختیار کرنے کا اپنی ہی پارٹی کا مشورہ کیوں نہیں مان رہا، اور ساتھ ہی افغانستان کو وہ دوست ملک کیوں کہہ رہا ہے۔ اور پھر اس نے یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ شیخ مجید کو گرفتار کیا تھا تو اس کی بیوی کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے برعکس مجھے گرفتار کیا گیا ہے تو میری بیوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ شیخ مجید کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا یہ اس سے بڑھ کر ظلم ہے۔ تو اس سوال کا جواب میں پہلے دے دوں کہ شیخ مجید کی بیوی سکہ بند چورنی نہیں تھی، بشرا کسی سیاسی الزام میں بند نہیں ہے، اس پر چوری کا جرم ثابت ہو گیا۔ چوری تو چھوٹی موٹی نہیں بلکہ چوری بھی ایسی جس پر حد نافذ ہوتی ہے، ہاتھ کاٹنے کی، بلکہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹنے کی، کیونکہ یہ بہت بڑی چوری ہے اور 3 4 مرتبہ اس نے چوری کا ارتکاب کیا ہے۔ توشہ خانہ سے 4 مرتبہ چوری کی ہے، اسی کو ابھی ایک چوری میں سزا ہوئی ہے۔ تو شیخ مجیب کی بیوی نے کوئی چوری نہیں کی تھی، اس لیے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور شیخ مجیب کو جس الزام میں گرفتار کیا گیا تھا وہ ظاہر ہے ایک سیاسی ایشو تھا، لیکن عمران خان کی گرفتاری تو کسی سیاسی ایشو پر نہیں ہوئی، وہ بھی چوری کے جرم میں ہوئی ہے۔ اور ابھی جو 9 مئی کا معاملہ کھلنے والا ہے وہ بہت ہی بھیانک نتیجہ نکلنے والا اس کا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پچھلے مہینے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ عید کے آس پاس، عید سے پہلے یا عید کے کچھ بعد، عمران خان کے لیے ایک بہت بری خبر 9 مئی کے حوالے سے منتظر ہے۔ تو پچھلے چند دن پہلے، 2 3 دن پہلے جب یہ قومی سکیورٹی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بری بریفنگ دی گئی تو آرمی چیف نے اس میں بتا دیا، جنرل فیض کا نام لیے بغیر، کہ اس کو سزا ہونے والی ہے۔ اور خبر ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ جب سزا ہوگی تو اس میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ جنرل فیض نے یہ سارا کام عمران خان کے ساتھ ملی بھگت کر کے کیا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کا حال کیا ہونے والا ہے۔ اچھا ناظرین، اس کے بعد ہم اس سوال کا جواب دے لیں کہ حکومت پی ٹی آئی کی میڈیا ٹیم سے خوش کیوں ہے۔ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ میڈیا ٹیم سے بہت ناراض ہے، اس کے خلاف ایکشن کرنا چاہتی ہے، ایکشن ہو نہیں رہا، کیونکہ اس کے جو اہم لوگ ہیں وہ تو سارے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے، ان کو کیسے پکڑا جائے۔ پاکستان کے اندر جو ٹیم ہے ان کی سوشل میڈیا کی، جو ٹویٹر پر کام کرتی ہے، وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہی پوری طرح، اور جو یوٹیوبر ہیں ان پر ابھی حکومت کی نظر نہیں ہے۔ لیکن حقیقت آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ حکومت پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم تو بہت خوش ہے۔ اور خوش کیوں ہے؟ حکومت بھی خوش ہے، ریاست بھی خوش ہے۔ خوش اس لیے ہے کہ حکومت اور ریاست کا ایک بیانیہ تھا، اور بیانیہ 100% سچ تھا، 101% سچ تھا، کہ پی ٹی آئی دہشت گردوں کی سہولت کار ہے، دہشت گردوں کی اعانت کار ہے، ان کی مددگار ہے، ان کی ساتھی ہے، اور ان کی معاون ہے، ان کی سرپرست ہے، اور ان کی اتحادی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست تھی، یہ بیانیہ تھا، اور حکومت بھی اسے پہ آگے بڑھا رہی تھی، ریاست بھی آگے بڑھا رہی تھی، اور تجزیہ نگار بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ زیادہ انڈر ڈسکشن نہیں آئی، یہ بات زیادہ زیر بحث نہیں آئی، زیادہ اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ لیکن پھر یہ جو بلوچستان میں اور پختونخوا میں 3 دن کے اندر جو واقعات ہوئے، پہلے ٹرین کو اغوا کیا گیا، اس میں مسافر شہید کیے گئے، فوجی جوان بھی شہید کیے گئے، اگلے دن ایک فوجی ٹرک پر حملہ ہوا، اس میں بھی لوگ شہید ہوئے،
اور انہی 2 دنوں کے 3 دنوں کے دوران پختونخوا صوبے میں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے 14 حملے کیے. اگرچہ یہ چھوٹی نوعیت کے حملے تھے، یعنی 14 حملوں میں کچھ کل ملا کے 6 یا 7 شہادتیں ہوئی اور ان کے بھی کافی لوگ مارے گئے، لیکن ایوریج دیکھی جائے تو یہ کافی چھوٹے حملے تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم پختونخوا صوبے میں ٹی ٹی پی کی دہشت گردانہ وارداتیں کرنے کی صلاحیتوں میں کمی آئی ہے. چھوٹے موٹے واقعات کرنا اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے. کسی جگہ جا کر کسی پولیس کانسٹیبل کو شہید کر دیا، کسی عمارت میں دور سے گرینیڈ پھینک دیا، یعنی بڑے واقعات کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ٹی ٹی پی میں کم ہو گئی ہے. لیکن بہرحال ان کی تعداد تشویشناک تھی کہ 14 حملے 3 دن میں، اور پھر بلوچستان میں 2 حملے اتنے بڑے پیمانے پر اور وہ 2 دنوں میں. کافی تشویشناک بات تھی. پورا ملک خوف زدہ تھا، پریشان تھا، تشویش میں تھا، مضطرب تھا. لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس موقع پر حکومت کی بھرپور مدد کی. اس نے جس انداز سے جشن منایا، خوشیاں منائی اور دہشت گردوں کو انقلابی اور ہیرو بنا کر پیش کیا، اور پاکستانی فوج کو جس طرح گالیاں دیں اور جس طرح پاکستان کے ٹوٹنے کی کھلم کھلا باتیں کی، وہ لاکھوں لوگوں نے سنی. آپ کو علم ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کافی بڑی ریچ رکھتا ہے، اور خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی اور ان میں بھی خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ، ان میں لاکھوں ان کے ناظرین ہیں. ایک اندازے کے مطابق پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا جو بلیٹن ہوتا ہے مختلف چینل سے، یوٹیوب کی میں بات کر رہا ہوں، تو یوٹیوب کے 40-50 چینل ملا کر ان کی جو ایوریج بنتی ہے وہ 10 لاکھ روزانہ یا 12 لاکھ روزانہ ان کی ریچ ہے. شاید اس سے کم ہو، اس لیے کہ جو بہت سارے ناظرین اپنے ان کے آڈینس سے بہت ساری، وہ ایک ٹائم میں کئی چینل سنتی ہے، تو ہر چینل کی ملا کر تو خیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیونکہ ایک دوسرے یہ سارے یعنی ان کے آڈینس ایک ہی ہے، تو پھر بھی 10 لاکھ کے قریب ان کی ایوریج روزانہ کی ہے، 10-12 لاکھ کی، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. پاکستان میں ان کی تعداد اتنی نہیں ہے، یعنی اگر 10-12 لاکھ ہے تو 2-2.5 لاکھ پاکستان میں ہے، اور یہ بھی خاصی بڑی تعداد ہے. تو جب ان لوگوں نے جشن منایا تو ان کی ریچ اور بڑی، یعنی دوسرے لوگوں نے بھی ان کے ویڈیو پروگرام سنے. جب یہ شور مچا، جب یہ غل مچا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تو جشن منا رہا ہے، تو پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے یوٹیوبر کو سننا شروع کیا، اور ان کے ایک دن پہلے کے پروگرام بھی سنے. اچھا، اس دوران انہیں کچھ اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، اور پھر اگلے دن انہوں نے اپنے جشن کی کیفیت اس طرح ظاہر کی کہ جشن بھی مناتے تھے اور ساتھ میں مذمت بھی کرتے تھے. لیکن بین السطور ان کا جو خوشی کا پیمانہ تھا وہ صاف چھلکتا ہوا اس میں نظر آ رہا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت یا ریاست کا یہ بیانیہ کہ پی ٹی آئی دہشت گردوں کی ساتھی ہے، عوام میں قبولیت پا گیا. اور اب آپ جہاں بھی جائیں، کسی بھی فورم میں جائیں، تو آپ کو یہ بات سننے کو ملے گی کہ پی ٹی آئی تو دہشت گردوں کی حمایت کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر پہلی مرتبہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر انڈیا کا میڈیا بھی سنا گیا. اس سے پہلے انڈیا کا میڈیا سننے والے لوگ بڑے لمیٹڈ قسم کے لوگ تھے. بہت زیادہ وہاں بکواس ہوتی ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن پھر جب یہ ایشو بنا، یہ کنٹروورسی بنی کہ پی ٹی آئی تو دہشت گردوں کی حمایت کر رہی ہے اور انڈیا کے میڈیا کی ہم نوا ہے، تو ان لوگوں نے پھر انڈیا کے چینل بھی سنے، اور ان کو پہلی مرتبہ پتا چلا کہ پی ٹی آئی انڈیا کی ہم نوا نہیں ہے، بلکہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ پی ٹی آئی کی ہم نوائی کر رہا ہے. ایک ہی زبان دونوں چینل بول رہے ہیں، اور صرف لہجے کا فرق ہے، ورنہ جو کنٹینٹ ہے اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کون عمران ریاض خان ہے اور کون راجہ بھوج ہے. پھر لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ انڈین ہے، اچھا یہ پاکستانی ہے. ورنہ ایک ہی کنٹینٹ، ایک ہی طریقے سے پاکستان کو گالیاں، پاکستان کی فوج کو گالیاں، اور پاکستانی فوج کو گالیاں دینے کا ایک یہ ڈھنگ بھی نکالا کہ یہ تو نالائق فوج ہے، یہ تو دہشت گردی سے لڑ ہی نہیں سکتی، یہ تو
بالکل نکمے لوگ ہیں. یہ بربیٹم فکر ہے جو انڈیا کے چینل سے کہے گئے, وہی فکر ہے بربیٹم کوٹ ان کوٹ پاکستانی یوٹیوبرز نے کہے, اور یہ یوٹیوبرز کے نام آپ بھی جانتے ہیں اور حکومت بھی جانتی ہے, لیکن ابھی حکومت ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی. اور مجھے لگتا ہے کہ کارروائی نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ یوٹیوبر اس تاثر کو مضبوط کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان میں را کا ایک فرنچائز پروجیکٹ ہے جس سے افغانستان کی مدد بھی حاصل ہے اور اسرائیل کا سارا وہ جو ایک ایشو چل رہا ہے, اب اس پر اعتبار کرنے والوں کی تعداد پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے. تو ایک لحاظ سے اگر ہم سسٹم ظریفی کا سے کام لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے پی ٹی آئی کو ننگا کرنے کا جو کام کیا ہے تو وہ ریاست کی ایک بہت بڑی مدد کی. اچھا, اب خود پی ٹی آئی کی میڈیا کو بھی احساس ہو گیا سوشل میڈیا کو کہ ہم نے بڑا بلنڈر مار دیا, لیکن اب تو بلنڈر مارا جا چکا, یعنی گولی بندوق سے نکل چکی, تیر کمان سے نکل چکا, یہ چیز تو اب واپس نہیں ہو سکتی. یہ تاثر تو اب جم گیا ہے, اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ جب یہ قومی اسمبلی میں پارلیمانی اجلاس ہوا ہے, اس سے پہلے اے پی سی کی تجویز تھی, اور میں آپ کو یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ اے پی سی سے پہلے, اے پی سی تو خیر نہیں ہوئی, اس کی جگہ پارلیمانی اجلاس ہو گیا, لیکن اے پی سی سے پہلے جب اے پی سی کا فیصلہ کیا گیا تھا تو پی ٹی آئی کو رابطہ کاروں نے بتا دیا تھا کہ ہم آپ کو رسمی طور پر دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اس کانفرنس میں اے پی سی میں شریک ہوں, ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ آپ شریک ہوں, ہم صرف ایک کارروائی کے طور پر آپ کو دعوت دے رہے ہیں. آپ تشریف لانا چاہتے ہیں تو تشریف لائیں, اگر نہیں آنا چاہتے تو جہنم میں جائیں. یعنی اس ٹون میں ان سے بات کی گئی, اور اس بات کی رپورٹ عمران خان کو بھی پہنچا دی گئی, اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے بڑا تلخ ہو کر پھر یہ فیصلہ کیا کہ پارلیمانی اجلاس کا بائی کاٹ کیا جائے گا, ورنہ اس سے پہلے عمران خان کا یہ سٹینڈنگ آرڈر تھا کہ آپ نے حکومت سے کچھ شرطیں منوانی ہے اور پھر جانا ہے, اور شرطیں کیا تھی عمران خان کی رہائی, اور عمران خان یقین تھا کہ اس کانفرنس کے موقع پر مجھے رہا کیا جائے گا. لیکن عمران خان کا ماضی کا ریکارڈ کسی بھی سیکورٹی کے حوالے, پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے کوئی اجلاس ہو تو اس میں نہیں آتا تھا. ایون آپ کو یاد ہوگا جب یہ شخص وزیر اعظم تھا تو اس وقت بھی ایک بریفنگ کی تھی پاکستان کی ملٹری قیادت نے, اور وہ باجوہ صاحب تھے, عمران خان کے والد محترم, تو اس بریفنگ میں بھی عمران خان نہیں آیا تھا. پاکستان کی سیکورٹی کے کوئی ایشو ہو, عمران خان خود کو دور کر لیتا رہا ہے. اس مرتبہ بھی اس نے نہیں آنا تھا, لیکن اس نے شرطیں لگوا کر ایک ایشو بنانے کی کوشش کی تھی, لیکن شرطوں کا جواب اسے یہ ملا کہ جہنم میں جائیں. جہنم میں جائیں کا میسج سننے کے بعد پھر عمران خان نے شرطیں ورطیں ساری ختم کی, اور پی ٹی آئی کی قیادت کو سیدھا حکم دیا کہ بھئی آپ نے جانا ہی نہیں ہے, یعنی شرطیں منوانے والی بات ہی نہیں کرنی. ورنہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کہہ رہی تھی, آپ کے علم میں اخبارات میں میڈیا میں یہ بات آئی تھی کہ ہمیں ملنے کا موقع دیا جائے اور عمران خان کو پیرول پر رہا کیا جائے, اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے. لیکن پھر جو عمران خان کی طرف سے آ گیا تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جاؤ, تو یہ شرطیں ورطوں کی بات کرو, سیدھی بات کرو کہ ہم نے نہیں جانا ہے. پھر وہ نہیں گئے, اور اس دوران عمران خان یہ فہم والی بات بھی کی, اور پھر یہ بھی کہا کہ افغانستان ہمارا دوست ملک ہے, اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. اب اس کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے, کارروائی نہ کی جائے, وہ دوست ملک ہے, یہ افغانستان کی دوستی یہ ہے کہ وہاں سے روزانہ دہشت گرد آ رہے ہیں, روزانہ, اور دہشت گردی کر رہے ہیں. 3 دن میں 2 دن میں انہوں نے 14 حملے کیے, یہ ہے دوستی. اور جو کارروائی سے عمران خان ڈرا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پاکستان افغانستان پر حملہ کرنے والا تو نہیں ہے, کہ جنگ تو نہیں ہونے والی ہے, لیکن یہ ہوا ہے کہ بارڈر کے ساتھ ساتھ اچھے خاصے علاقے میں 60 70 80 میل کا علاقہ ہے چوڑا, جس میں جگہ جگہ ٹی ٹی پی کے کیمپ ہیں. کتنی تعداد میں یہ نہیں پتا, ظاہر ہے یہ صرف فوج کو پتا ہے, ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو پتا ہے. ان سے جو چھن کر کے اطلاع پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس علاقے میں جتنے بھی ٹی ٹی پی کے کیمپ ہیں, ایکٹیویٹی کے سینٹر ہیں, ان ساروں کی جاسوسی ہو گئی ہے,
اور ان کو پتہ چل گیا، ان کے فوٹوگراف لے لیے گئے ہیں. فوٹوگراف کیسے لیے گئے ہیں یہ آپ کے علم میں ہوگا. بہرحال وہ پوری ایک ریکی کر لی گئی ہے. یہ بھی کہ کہاں کہاں ہے، اور یہ بھی کہ کس کیمپ تک کس طرح رسائی یا حملہ کیا جا سکتا ہے. تو جب بھی یہ کاروائی وہاں ہوگی، جس کا اصولی فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن کب ہوگی یہ ابھی نہیں پتا، لیکن جب بھی یہ کاروائی ہوگی تو وہ حملے کی صورت میں نہیں ہوگی کہ پاکستان کی فوج افغانستان کے اندر گھس جائے گی اور ایک قسم کی جنگ پھر جائے گی. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر ٹارگیٹڈ بمبنگ کی جائے گی، چاہے وہ بم ہو، چاہے وہ راکٹ یا میزائل ہو یا ڈرون طیارے ہوں. جو بھی وسیلہ ان کو سوٹ کرے گا اس کے ذریعے سے یہ پاکستان کی سرزمین میں بیٹھ کر ان کیمپوں کو اڑائیں گے. اور ظاہر اس بات کی مخبری بھی تو ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے ٹھکانے بدل بھی لیے ہوں گے، دوسری جگہ پر ٹھکانے بنا لیے گئے ہوں گے. یہ اس کا مطلب اگر ایسا ہوا تو یہ تو اور بھی اچھا، کیونکہ ایسا کرنے سے پاکستان کے اندر ان کی دہشت گردی کی کاروائیاں کرنے کی صلاحیت کمزور ہوگی، ڈیلے ہوگی، اور نئے سرے سے وہ اپنی ری گروپنگ کریں گے، ری کیمپنگ کریں گے، ری اوپریٹ کریں گے خود کو. تو پاکستان کو ان کی بھی مہوری ہو جائے گی. لیکن کچھ نہ کچھ وہاں ہوگا. جس طرح کے ہمارے یہ پی ٹی آئی ایک تصور دے رہی ہے کہ پاکستان افغانستان پر حملہ کرنے والا ہے اور افغانستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے والا ہے، تو جنگ چھیڑنے کا کوئی ارادہ دور دور تک نہیں ہے، اور نہ ہی جنگ چھیڑنی چاہیے. لیکن ایک وہ جو ہارڈ پرسوٹ پرانے زمانے میں تو اس کے لیے لازمی تھا نا فوج بھی اندر گھس جائے، لیکن اب ہارڈ پرسوٹ جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کر ہوگا، اور یہ ممکن ہے. اور افغانستان کی کام ملا ہیبت اللہ کی حکومت ٹی ٹی پی کو پھر نہیں بچا سکے گی. ناظرین، وہ ایک پی ٹی آئی کا جالہ ہے، وکیل ہے آفریدی، اس کا کیا نام ہے، کون سا آفریدی ہے، وہ اس نے جلیل آفریدی، اس نے پہلے بھی عمران خان کو بے عزت کرایا جب اس نے سوال کیا صدر ٹرمپ سے عمران خان کے بارے میں، تو انہوں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا، سوال سنا انسنا کر دیا، گویا کہ جواب دینے سے انکار تھا. اور بات تو سمجھ میں آ گئی تھی لوگوں کی، لیکن پی ٹی آئی کو پھر بھی یہ امید تھی کہ اچھا آج جواب نہیں دیا، ویلے ہو جائیں گے، جب تھوڑا ٹائم ملے گا، فرصت ملے گی تو پھر جواب دے دیں گے. ایک ٹوٹی پھوٹی سی امید ان کو ٹرمپ سے، حکومت سے، امریکی حکومت سے تھی. عمران خان کے لیے کس کریں گے. تو یہ جو نیبو غریب آفریدی ہے، کیا نام ہے اس کا، جلیل آفریدی، جلول آفریدی، جلول قسم کے انداز کے لہجے میں یہ بات کرتا ہے. اس وقت بھی اس نے کہا کہ جناب پاکستان کا جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے، اور جو پتہ نہیں وہ بڑا وہ ہے چیریٹی کا بڑا چیمپئن ہے، اس کو گرفتار کر رکھا ہے 3 سال سے. اس طرح کا سوال پھر اب اس نے کل پھر یہ سوال کیا کہ جناب وہ تو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، اس نے افراطی ادارے قائم کیے ہیں، اور اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا ہے، تو اس کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے. تو آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ تو آپ کا تو بڑا وہ ہے، جمہوری انسانیت کا مال ہو رہا ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں پاکستان میں جو بیڑائی گرک ہو گیا ہے. کافی لمبا چوڑا سوال. اس گدھے کو یہ سوال کرنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ امریکہ میں بیٹھ کر اسے اتنی عقل ہونی چاہیے تھی کہ جب پچھلی مرتبہ سوال کا جواب نہیں ملا تو اس مرتبہ کہاں ملے گا. لیکن اس مرتبہ جواب ملا، اور وہ جواب ملا جس سے کہتے ہیں کہ جواب ہو گیا. آپ کی طرف سے پھر جواب ہی ہے. تو جواب یہ تھا کہ جناب ہم بہت مصروف ہے، اور ہم دوسرے ملکوں، ہاں یہ فکرہ جو ہے نا، ہم دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. اگر امریکہ کو عمران خان سے 1% بھی دلچسپی ہوتی تو امریکہ کا یہ جو دفتر خارجہ والا تھا یہ جواب نہ دیتا، وہ کچھ نہ کچھ گنجائش رکھتا، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ پھر بنا لیتے ہیں بات کرنے کا. اگر 1% بھی عمران خان سے انٹرسٹ ہوتا تو اس طرح کہا جا سکتا تھا کہ وقت آنے پر اس پر بھی بات ہوگی، یا یہ معاملہ ہماری نظر میں ہے اور ہم اس کو ابھی دیکھ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا فکرہ جو مداخلت کا اشارہ تو نہ ہوتا، لیکن اس میں مداخلت کی گنجائش رکھتی ہوتی کہ وقت آنے پر کسی وقت یہ مسئلہ اٹھایا بھی جا سکتا ہے. لیکن وہ جو
ٹام صاحب تھے، انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمارا مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اس جنید آفریدی نہیں بلکہ پوری پی ٹی آئی کے منہ پر ایک تھپڑ تھا، اور پھر ساتھ ہی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر یہ ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ جو لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ انہوں نے خرچ کیے ہیں امریکہ میں لابیوں پر، وہ کہاں گئے؟ اور یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ رقم وہ کمیٹی والے ہی کھا گئے، خارجہ کمیٹی، اس خارجہ کمیٹی کو پی ٹی آئی نے توڑ دیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑی رقم تھی جو انہوں نے لابنگ پر خرچ کی، لیکن جتنا فنڈ اکٹھا کر کے ان کو دیا گیا تھا اس کا آدھا حصہ یہ اس کے عہدیدار خود کھا گئے۔ تو بہرحال کھا گئے یا نہیں کھا گئے، یہ پی ٹی آئی کا اپنا کلچر ہے، لیکن مایوسی کے عالم میں انہوں نے یہ خارجہ تعلقات جو لابنگ والی کمیٹی تھی پی ٹی آئی کی، یہ ختم کر دی ہے۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی کے لیے مایوسی ایک امید ان کو جعلی قسم کی فضل الرحمان سے ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ اس پر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔